قال الله تعالى في كلامه المجيد ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. برادران اسلام، اس آیات مبارکہ سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا، ایک تو یہ کہ جب حالات نشے کے اندر انسان ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جائے. دوسرا یہ کہ تیمم کی آیات نازل ہوئی تھی، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرمایا اگر تم کسی راستے کے اندر سفر کے اندر ہو تو تمہیں پانی میسر نہیں ہے، تم وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے اس مٹی کو پاک کر دیا ہے، اس مٹی سے آپ تیمم کر کے آپ پاکیزگی حاصل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ دو چیزیں ہم نے کل وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی. تو آج اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، وہ خود بھی گمراہی خریدتے ہیں اور تم کو بھی راستے سے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. یہ آیات مبارکہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا نا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا اور وہ خود بھی گمراہی خریدتے ہیں اور تم کو بھی گمراہ راستے کا ارادہ کرتے ہیں، تمہیں بھی اس راستے سے ہٹانے کا جس ہدایت کے راستے پر تم ہو، گمراہی کی طرف تمہیں بھی وہ بلاتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں اس سے جو مراد ہیں وہ یہودی ہیں. اور یہودیوں کے کیا کام تھا؟ ایک تو وہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات ان تورات کے اندر موجود تھی وہ اس کو تمام جانتے تھے، مگر یہ ہے کہ رد و بدل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، پھر اس کا انکار کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارا کافی کارساز ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارا کافی مددگار ہے. یعنی جو تمہارا کارساز بھی ہے اور مددگار بھی ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین جو بھی تمہارے دشمن ہیں ان کو خوب جاننے والا ہے. اور اس کا معنی، اس آیات کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو حمایت ہے اور اس کی نصرت ہے تم کو دوسروں سے مستغنا کر دے گی. یعنی جو اللہ رب العالمین کی مدد ہے اور اس کی جو حمایت ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے اور اس کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہے، یہ دوسروں سے مستغنا کر دے گی. یعنی آپ کو دوسروں کی کوئی امید نہیں ہوگی اس کے علاوہ. اور خصوصاً یہ جو آیات ہے یہودیوں سے جن کی نصرت کی تم نے توقع رکھتے ہو، یعنی کچھ لوگ جو ہیں مسلمان ایمان والے یہودیوں کی نصرت کی توقع رکھتے ہیں، ان کی مدد کی توقع رکھتے ہیں، اور اس بنا پر وہ مسلمان کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. یہود و نصارہ، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظوں کے اندر قرآن پاک کے اندر کئی مقام پر فرمایا کہ یہود و نصارہ آپس میں تو بھائی بھائی ہو سکتے ہیں، مگر مسلمان کے وہ کبھی نہ تو خیر خواہ ہو سکتے ہیں نہ وہ کبھی بھائی بھائی ہو سکتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جب بھی چاہیں گے مسلمانوں کا نقصان کرنا چاہیں گے. تو اس بنا پر آگے والی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہودیوں میں سے کچھ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں. یعنی جو تورات کے اندر اللہ رب العالمین نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ تھے، یہودی ان کو اس جگہ سے پھیر کر لوگوں کو غلط بیان کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بھی آ جاتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یعنی دل کے اندر وہ نافرمانی والا جملہ ادا کرتے اور زبان سے یہ کہتے کہ جی ہم نے سن لی آپ کی بات، اور دل کے اندر ان کے بغض ہوتا، دل کے اندر جو بات کہتے اللہ رب العالمین نے اس کو بھی واضح الفاظوں میں بیان فرما دیا. اور آپ سے کہتے رہے کہ سنیں آپ نہ سنیں گئے، یعنی وہ کہتے کہ ہماری آپ بات سن لیں ہمیں آپ بات نہ سنیں. معاذ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح اور زبان مروڑ کر دین میں طعن زنی کرتے ہوئے راعنا کہتے ہیں، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو.
اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے، اگر وہ یہ کہتے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا آپ کی بات کو اور ہم نے اطاعت کی اور آپ کی بات سنیں اور آپ ہم پر نظر کرم فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور درست ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی ہے، سو ان میں سے کم لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرمایا، اس پوری آیات کے اندر انہم قالوا سمعنا، اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، واسمع وانظرنا اور وہ آپ سے ہماری یوں بات کرتے کہ آپ ہم پر نظر کرم فرمائیں، لخیر لہم لکان خیر لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، اور ان کے لیے بہتر ہوتا وہ اگر یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بات سن لی اور آپ کی اتباع کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اور وہ ان کے لیے درست ہوتا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفر کی سبب سے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے نافرمانی کر جھٹلایا، اس کفر کے سبب سے ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور وہ اگر لعنت فرمائی سو ان میں سے کچھ لوگ ہیں، کم لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، یعنی جن ابتدا کے اندر انہوں نے انکار کر دیا، پھر ان میں سے بعض نے بعد کے اندر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ ان میں سے کم لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اے اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پاک کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اے اہل کتاب سے وہی یہود و نصارہ ہیں، اے اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، درآں حالانکہ اس میں اصل تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے، یعنی جو تم لوگوں کے سامنے غلط بیان کرتے ہو، جو اصل تورات ہے یا قرآن پاک اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، تم اس پر ایمان لے کر آؤ، جو تمہارے پاس اصل کتاب ہے اس کی یہ تصدیق کرنے والا بھی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم بعض چہروں کے نقوش مٹا دیں، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دن سے پہلے ایمان لے کر آ جاؤ کہ ایسا دن نہ آ جائے کہ بعض چہروں کے نقوش مٹا دیں پھر ان کو ان کی پیٹھ کی جانب پھیر دیں، یعنی نقوش مٹانے سے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر ان کے جو چہرے کے اوپر نقوش ہیں، یعنی جو ہماری آنکھیں ابری ہوئی ہیں، ہمارا ناک ابرا ہوا ہے، اگر وہ یہ جو سبب کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج بھی ایمان لے آئیں، ورنہ یہ ہے کہ ایسا نہ دن آ جائے کہ اللہ رب العالمین ان کے چہرے کے نقوش مٹا دے۔ آپ سوچیں کہ جس کی آنکھیں بھی نہ ہوں، کہ جس مثال چہرہ برابر ہو جائے، جو آنکھیں ابری ہوئی ہیں، یہ ناک جو ہے ابرا ہوا ہے، اگر یہ برابر ہو جائے، ہونٹ برابر ہو جائے، کیا وہ چہرہ دیکھنے کے قابل ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم جب آپ پر تورات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اوصاف بیان کر دیے ہیں، پھر بھی تم اس کو جھٹلاتے ہو، ہیر پھیری کرتے ہو اس کے اندر۔ آج وقت ہے کہ ابھی اس سے واپس آ جاؤ اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو تمہاری اصل کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ایسا دن نہ آ جائے کہ ہم تمہارے بعض کے چہروں کو اس کے نقوش مٹا دیں یا پھر ان کو ان کی پیٹھ کی جانب پھیر دیں۔ آپ سوچیں کہ پیٹھ کی جانب سے کیا مراد ہے؟ اب جو ہمارے یہ چہرے کا آگے والا حصہ ہے اس کو گردن والے حصے کی طرف پھیر دیا جائے، کیا یہ پھر مناسب لگے گا؟ یعنی ہماری چھاتی، ہمارے سینہ، ہمارے جو بازو سیدھے ہیں یہ اسی طرح رہے، ہماری جو گردن کا آگے والا حصہ چہرے کا ہے اس کو پیچھے گھما دیا جائے، کیا پھر یہ اچھی طرح لگے گا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارا احسان ہے کہ ہم نے ابھی تک تم پر یہ عذاب نازل نہیں کیا، اور ایسا ہو سکتا ہے، ایسا دن آ سکتا ہے کہ ہم تمہارے چہرے سے نقوش بھی مٹا دیں اور تمہارے چہرے کے جو گردن کو پیچھے گھما کر چہرے کو پیچھے پیٹھ جانب گھما دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کر دی جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی۔ یعنی ہفتے ایک قوم ایسی تھی جن کو اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا تھا مچھلی کا، پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ عذاب دیا کہ وہ خنزیر اور بندر بن گئے تھے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ جو قوم تھی یہ بنی اسرائیل سے پہلے کی تھی، یعنی یہود و نصارہ سے پہلے یہ قوم گزر چکی تھی جن کو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا، ان کو یہ مثال دی، ہم ابھی آپ کے چہرے بھی برابر کر سکتے ہیں، یہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے یہ کان اور تمہارے یہ ناک ابھرا ہوا ہے، اس کو ہم برابر بھی کر سکتے ہیں،
اور ہم اس کو پیچھے کی جانب بھی گھما سکتے ہیں، اور اس اب بھی وقت ہے کہ تم معافی مانگ لو اور اس کتاب پر ایمان لے کر آ جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم تم پر ان لوگوں کی طرف عذاب نازل فرمائیں جن کو ہم نے ہفتے کے دن عذاب میں نہ مبتلا کیا تھا۔ یعنی وہ ہفتے کے دن جو شکار کیا تھے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا کہ ہفتے کے دن تم شکار نہ کرو، وہ ہفتے کے دن شکار کیا کرتے تھے، پھر اس طرح ہوا کہ ان کی صورتوں کو یعنی ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، ان کو کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیشہ معاف فرمائے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ رب العالمین اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ایسا گناہ سب سے بڑا گناہ جو ہے قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ شرک ہے۔ شرک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی عبادت کے اندر، ذات کے اندر، صفات کے اندر کسی کو بھی کسی حصے کا شریک جو بندہ ٹھہرائے گا وہ اس کے اندر شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی کبھی بھی معافی نہیں ہے۔ بندہ شرک کرتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ جنت کے اندر چلے گا۔ جب تک وہ شرک سے پاک نہیں ہوگا تب تک وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العالمین اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور جو اس کے کم گناہ، اس سے جو کم گناہ ہے وہ اس کو جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ یعنی انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے شرک سے جو نیچے گناہ ہیں، صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں، جتنا بھی گناہ ہیں، اگر ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر گناہ گار بھی گناہ کر لیتا ہے تو آگے رب العالمین ہم اس گناہ گار کو جیسے چاہیں گے بخش دیں گے۔ پوچھنے والا اللہ رب العالمین سے کوئی نہیں ہے کہ انسان سارے گناہ کر کے زندگی کے اندر جائے اور معاشر کے میدان کے اندر ایک نیکی لے کر جائے، اللہ رب العالمین اس ایک نیکی کے سبب بھی اس کو بخش دے تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ بڑے بڑے گناہ گاروں کے بخش دے تو کوئی پوچھنے والے، مگر جو شرک کرے گا وہ کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ اور بہت نقصان کیا اپنا، اور بہت جھوٹ بھی باندھا اور بہت بڑا بہتان بھی لگایا اللہ رب العالمین پر، اور بہت بڑا گناہ بھی کیا اس نے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے بل اللہ یزکی من یشاء من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ رب العالمین ہی جس کو چاہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی جس کو اللہ رب العالمین چاہے پاکیزہ کر دے، اور جو پاکیزگی بیان کرتے ہیں یعنی پاکیزگی پر عمل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن کسی کو دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کسی پر فرمائے گا۔ تو جو بندہ جو عمال کر کے جائے گا اسی کو اسی کی جزا دی جائے گی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے یہ لوگ کس طرح اللہ تعالیٰ تبارک ان پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور وکفا بہ اثما مبینہ، اور ان کے لیے یہی اعلان گناہ کافی ہے۔ یعنی جو پیچھے انہوں نے رد و بدل کیا اور جو حق تھا اس کو چھپا کر انہوں نے جھوٹ باندھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نہ بیان فرمایا ہو اور لوگ اس کو غلط بیان کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی میرا آقا علیہ السلام کا ایک فرمان علی شان بھی ہے، اور آپ میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کے بارے میں ہے کہ جو کچھ مجھ سے لو میں بیان کروں، چاہے وہ ایک آیات ہی کیوں نہ ہو، آپ سننے کے بعد آگے لوگوں کو بیان کر دیں۔ اور میرا آقا علیہ السلام اس حدیث کے آخری جملے کے اندر فرماتے ہیں، آخری جملہ یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام میں جو آپ نے بیان کرنا ہے، میں ایک بات بیان کروں، ایک حدیث بیان کروں، ایک روایت یعنی قرآن پاک کی آیات بیان کروں، اس کو سننے کے بعد تم آگے لوگوں تک پہنچا دو، اس کے اندر کمی پیشی نہ کرو، یعنی جتنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اتنی جا کے لوگوں تک پہنچا دو۔ اور آگے جو بندہ جھوٹ باندھے کہ میں نے یوں سنا یا میں نے یہ پڑھا یا سنا، جھوٹ باندھے گا میرے آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرے گا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ہر ایسے گناہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے کہ ہم جس کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہو جائیں، یا جس کا سبب جہنم کے اندر لے کر جانے والا ہو، تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم سے زندگی کے اندر جو سابقہ صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اور جو ہم قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث رسول سنتے ہیں، اگر اس کے اندر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما، اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و ما علینا الا البلاغ المبین۔